سیدہ کائنات ملکہ فردوس برین کی بہت بڑی شان ہے. اصحاب کبار سرکار نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو برا کہا اس نے مجھے کہا. تو یہ جو ایک ایسی ہے اس پہ ہم وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں منازعہ ہو، لیکن یہ جو ان کا مقام ہے، عظمت ہے، اس عظمت کے مد نظر تو دیکھنا چاہیے کہ ان مقامات. جی شاہ صاحب. میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک اس بات پر گواہ ہے، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تمہاری مثل کوئی خاتون نہیں ہے. یہ جنت البقیع میں جتنی شخصیات لیٹی ہیں ان سب کی کسی نہ کسی حوالے سے حضور کے ساتھ نسبت ہے. کوئی صحابی رسول ہے، کوئی حضور کی اولاد ہے، کوئی حضور کی پھوپھی ہے، کوئی ازواج ہے، کوئی بیٹی ہے، بیٹا ہے، صحابی ہے. یہ سب نسبتیں ہیں. دیکھیں بے جان کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی تو اس کی کتنی قدر و قیمت ہوئی. ایک پیالہ جس میں حضور پانی پیا کرتے تھے وہ بکتا بکتا شاہ مصر کے پاس آیا تو 8,000 درہم میں وہ خریدا گیا. وہ کمان جس کو حضور پکڑا کرتے تھے، حضرت عبد الرحمن صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بغیر وضو اس کمان کو نہیں چھوا کرتے تھے. تو بے جان چیزوں کی اتنی عظمت ہے، تو وہ جاندار جو عظمت انسانیت رکھتی ہیں، وہ جن کے ساتھ حضور کی نسبت ہے، وہ ازواج مطہرات، صحابہ کرام. دراصل ہم نے ان شخصیات کی عظمت کو پہلے پہچاننا ہے. جن کے دلوں میں ان کی عظمت ہی نہ ہو تو انہوں نے مسمار کرنا ہے قبروں کو. تو جن کے حوالے سے دین ہم تک پہنچا، اگر ان کو درمیان سے نکال دے تو دین کس بات کا نام ہے پھر؟ جی بے شک. تو جنت البقیع عظمت ہے صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، ازواج کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی، یہ سب یہ وہ مقام ہے. آپ نے سجدے کی ایک بات کی تھی. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں آپ سب سامنے دیکھتے تھے کہ اشجار حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، جانور سجدہ کر رہے ہیں، اونٹ آتا ہے تو سجدہ ریز ہو جاتا ہے. اس کے باوجود صحابہ کے اقوال ملتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، لیکن حضور نے فرمایا کہ سجدہ انسان کو جائز نہیں ہے میری شریعت کے اندر آ کر. اعلیٰ حضرت کا ایک حوالہ دوں گا، آپ فرماتے ہیں سامنے ہو جب وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، سر کو روکیے مگر روکیے یہ وقت امتحان. جی جب حضور کی ذات سامنے ہو تو دل چاہتا ہے کہ سجدہ کیا جائے، لیکن شریعت نے سجدہ منع کر دیا. جس شریعت میں منع ہو وہاں قبروں پر کون سجدہ جا کر کر سکتا ہے؟ اور دیگر دیکھیں عراق میں مزارات مقدسہ ہیں، شام میں ہیں، مصر میں ہیں، ترکی میں ہیں، وہاں پر اہل ایمان جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کبھی کسی نے سجدہ نہیں کیا. اور ہمارے حق نے اگر یہ اس قسم کا کوئی فتنہ کھڑا ہونے کا تو یہ زیادہ پہلے تو یہاں ہونا چاہیے تھا. تو اور بڑے صغیر میں جی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لے لیں پھر آتے ہیں آپ کی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں حاجی اقبال اور سے بات کر رہا ہوں. جی حاجی صاحب فرماؤ. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. میری طرف سے قبلہ سید صاحب صاحب اور دوسرے علماء کرام جو بیٹھے ہیں ان کے خدمت میں میرا سلام عرض کیجیے. وعلیکم السلام. اور ماشاءاللہ کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بڑی لطف اندوز ہو رہا، کافی معلومات اب اس پروگرام سے ہمیں مل رہی ہے. ماشاءاللہ پہلے بھی آپ جو پروگرام کرتے ہیں بہت اچھے کرتے ہیں، یہ پروگرام بھی بہت اچھا آ رہا ہے. شاہ صاحب جب اچھوں سے نسبت ہو تو وہ خود بخود اچھا کر دیتے ہیں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں. یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ کرم نوازی کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے. اور آپ لوگوں کی آنکھوں میں وہ حسن ہے، حسن محبت سے جب دیکھتے ہیں تو میری وہ جو کمی بھی ہے آپ کو خوبی لگتی ہے. اللہ مجھے ایسا کر دے جیسے آپ کہہ فرما رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. بہت شکریہ. میری طرف سے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام. جی پہنچ گیا آپ کا سلام، ہادی صاحب کی خدمت میں پہنچ گیا. اور تمام میرے ناظرین جو اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے سب کی خدمت میں پہنچا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. جی شاہ صاحب آپ کہنا چاہتے تھے کچھ؟ بر صغیر میں بہت سی شخصیات متنازع ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن پر تمام مسالک کا اتفاق و اتحاد ہے. ان میں شاہ ولی اللہ معتصدی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے زیارت قبور کے بارے میں انفاس العارفین میں، اور امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے مرید خاص اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب امداد المشتاق کے صفحہ 118 پر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ مریدین مدینہ منورہ جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کے پیر و مرشد کی قبر کی اصلاح کر دیں، وہ گری ہوئی ہے اس کو ٹھیک کر دیں. انہوں نے فرمایا کہ میں کیوں نہ اجازت دوں گا اس قبر کے بارے میں کہ جس قبر سے مجھے فیض ملا ہے، یقیناً اس قبر کو تم جا کر درست کرو، اس کو ٹھیک کرو. حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آپ اشرف علی تھانوی صاحب جایا کرتے تھے. احیاء العلوم کے درس کے اندر ایک دفعہ وہ لیٹ ہو گئے. انہوں نے پوچھا کیوں لیٹ آئے ہو؟ تو آپ نے وجہ بتائی کہ میں زیارات قبور کے لیے گیا ہوا تھا، بزرگان دین کی قبروں پر گیا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ زیارات قبور جو ہے یہ بزرگان دین کی جگہ ہے، اس پر جایا کرو. عظمت اس کو آپ نے بیان فرمایا.
تو زیارت قبور کے لیے تمام مسالک میں یہ باتیں موجود ہیں، اور بالکل خصوصاً ان کی قبروں کی اصلاح اور ان کی عظمت ان کی دلوں میں اجاگر کی گئی ہے۔ تو اس واسطے یہ کوئی یقیناً بعض احباب کے دلوں میں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن اکثریت میجارٹی از اتھارٹی، اکثریت اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ زیارت قبور کی عظمت کو اجاگر کیا جائے اور بزرگان دین کی زیارتوں پر جایا جائے، کیونکہ وہاں سے آخرت کی یاد بھی آتی ہے اور پھر ایمان کو جلا بھی۔ شاہ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے امت کو؟ یہ ایک ایسے موقع پر پروگرام کیا جا رہا ہے جبکہ حجاج کرام کے قافلے اب اس سفر پر رواں دواں ہیں، وہ جا رہے ہیں، تو یقیناً ان کی اصلاح کے لیے ہم نے عرض کرنا ہے کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جنت البقیع میں روزانہ جانا یہ مستحب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس اعتبار کو اپنی دل و دماغ میں جگہ لے لیں، دے دیں تمام حجاج کرام، اور جب مدینہ طیبہ جائیں تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام لانے پیش کریں، وہاں جنت البقیع میں جا کر بھی ان تمام عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ضرور سلام پیش کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا و مروہ جو ہے اللہ کے شاعر میں سے ہے، شاعر اللہ نشانیوں، شعیرہ کی جمع ہے شاعر۔ وہ کیوں نشانی بن گئی؟ وہاں ایک ولیہ کے قدم لگے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قدم لگے، وہ نبی نہیں ہے، ایک نبی کی ماں ہے، ایک نبی کے قدم لگے اور ایک ولیہ کے قدم لگے۔ جہاں ایک نبیہ کے ولیہ کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ تو جہاں صحابہ کرام کے قدم ہوں، وہ خود جہاں موجود لیٹے ہوں، جہاں ازواج مطہرات لیٹی ہوئی ہوں، جہاں اہل بیت اطہار کے وجود مسعود وہاں پڑے ہوئے ہوں، تو اس کی عظمت کی کیا بات ہوگی؟ وہ اللہ کی نشانیاں کیوں نہیں ہیں؟ یہ وہ جگہ ہیں، جنت البقیع وہ مقام ہے، جنت المعلیٰ اور جنت البقیع، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی نشانیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا یہاں جانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اپنے لیے بھی اور اقوام عالم کے لیے بھی، مسلمانان عالم کے لیے وہاں دعا گو ہونا یہ اصل ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا، سید صابر حسین شاہ صاحب آپ کا، آغا علی ہادی صاحب آپ کا، آپ دونوں احباب نے اپنا وقت نکالا، قیمتی آراء پیش کی، یقیناً میں بھی بڑا محظوظ ہوا، ناظرین بھی بڑے محظوظ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں احباب کا سایہ اہل اسلام کے سروں پر قائم اور دائم رکھے، اور آپ سے وہ کام لے، مجھ سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے، اور امت مسلمہ پر اللہ فضل کرے اور کرم فرمائے۔ سلام اس پر کہ جس کے نام سے دل چین پاتے ہیں، اور سلام اس پر فرشتے جس کا ذکر سننے آتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر خود رحمان کرتا ہے۔ شہنشاہ غمگول حضور زندہ پیر کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ٹیوزڈے کو ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، دیکھنے والے جہاں پر، جس میری بہن نے فون کیا تھا، اللہ اس کی مشکلات بھی آسان کرے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، نیک بندوں کے ساتھ دنیا اور نیک بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔